ظاہر ہے جب سلیمان اتنے ناراض ہو گئے کہ ہدہد آئے تو اس کو سخت سزا دے دوں یا ذبح ہی کر دوں یا سیدھی بات کرے گا اولیاتینی بسلطان مبین، فمکث غیر بعید، زیادہ دیر گزری نہیں تھی، قال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، حضرت عجیب تماشا دیکھ کے آیا ہو، ہائے ہائے، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، اور پرندوں کے ساتھ سیر کرنے نکل گیا، انہوں نے کہا ہمارے ملک میں حکومت عورت کی ہے، کہیں اس زمانے کی بدنظیری وہاں پر مسلط ہوئی تھی۔ ہدہد کو حیرت ہوئی کہ عورت اور حکمران، چمکینتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ۔ عورتوں سے تو گھر سجتے ہیں، عورت ہوتی ہے، اور جب عورتوں سے بازار سجنے لگے اور منڈیاں اور دفتر سجنے لگے تو وہ عورت کہاں رہی ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق مسلمان نہیں دیتے، مسلمان اس کو گھر میں بٹھا کے کھانا پینا کپڑا عزت فخر عفت خوشی سب کچھ دیتے، ہوم سیکرٹری ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں نہ باہر آؤ، ہمارے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، جو ہم کریں گے آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ شیخ حذیفی نے چند دن پہلے جمعہ میں مدینے میں خطبہ دیا، یہ تمام جو ان کے خیال میں عورتوں کے حقوق ہے حقیقت میں بدترین ظلم ہے، بدترین ظلم، مظالم ظلمہ اور سودا ہے۔ آخر میں کہا فہؤلاء حقوق النساء عندکم، یہ تمہارے عورتوں کے حق ہے، مشین کے پاس کھڑی رہو اور 8 بجے دفتر میں آؤ، 5 بجے تک بیٹھی رہو، اور خبردار کی گھر میں رہی اور بازار میں نکل آؤ۔ اور وہ کمکل بھی اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ ہاں مجھے مردوں کے ساتھ کندھے لڑاتے ہوئے باہر جانا ہے۔ یہاں ایک عورت آئی، بہت زمانوں کی بات ہے، 20-25 سال پہلے، مجھے کہنے لگی اندر عورتیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہیں؟ کہا بلٹ کیوں لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا گھر میں عورتیں اندر رہ رہی باہر؟ نہیں نہیں بس کھلا رکھے آپ۔ میں نے کہا کہنے لگی میں کون ہوں؟ میں نے کہا آپ عورت نہیں ہیں، کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت بنی ہوئی ہے، بوتنی ہے۔ واہ کس طرح عجیب بات ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن کہتے ہیں پیغمبر کی بیویوں گھر میں رہو، اندر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ آنا۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو کسی مولوی کا مقالہ یا کتاب نہیں، براہ راست قرآن مجید کی آیت 22 پارہ پہلا صفحہ 2-3 آیتوں کے بعد شروع ہے۔ اب وہ کہتی ہے جی ہم گھروں میں کریں کیا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ وقت پر دیا کرو، اللہ اور رسول کا کہا مانو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ اس طرح اے پیغمبر کے گھرانے تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون کی پاکی کا پہلا مرحلہ اس کا خاتون خانہ ہونا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور صحیح طرح تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور آپ کے گھروں میں جو درس ہو رہا ہے قرآن کا اور سنت کا اسے یاد کرتی رہو۔ آیت سے خواتین کے مدرسے، ان کے درس، حجاب، تستر، عفت، پاک دامنی کے ساتھ ثبوت ہو رہا ہے اس کا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، آئے ہے اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے کہ عورت کے افشا سے اور باہر آنے سے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہدہد نے جب سلیمان کو یہ خبر دی کہ میں ایک ملک میں چلا گیا اور ملک سبا
اور وہاں کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے. تو حضرت سلیمان غیر حاضری کی سزا سب بھول گئے، کیونکہ بہت عجیب بات بتائی. اگر کوئی طالب علم دیر سے آئے اور پھر وہ ایسی ایک اندوہناک خبر دے کہ راستے میں یہ ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے قانون نرم ہو جاتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اس کو دیر ہو گئی. اللہ. میر سید کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں بڑی مشکل تھی، پیچھے بیٹھنا اور نہ پوچھنا. علم تو بڑھتا ہی پوچھنے سے ہے. اور یہ جو اشرفی والی بات تھی یہ آسان تھی، کیونکہ مصر میں اس زمانے میں مزدوری رات کو ہوتی تھی. رات کو عشاء کے بعد وہ 2-3 گھنٹے کہیں مزدوری کر کے 2 اشرفیاں کماتا تھا. ایک اپنے خرچے کے لیے، ایک حضرت کو دے دیتا تھا. درس شروع ہو گیا اور مبارک شاہ کتابیں پڑھا رہا ہے اور سید سند اس میں شریک ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے غریب. جس جگہ مبارک شاہ کا مدرسہ تھا اس کے بیچ میں خالی صحن تھا اور کمروں میں طلباء رہتے تھے. رات 2 بجے 1 بجے کے قریب مبارک شاہ طالب علموں کی حاضری لینے کے لیے آیا. دیکھ رہے ہیں کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے. یہ اہل انتظام کا فریضہ ہے کہ مختلف لوگ آرام سے سوئے، انہیں تکلیف نہ ہو، کوئی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، سب کی عزت محفوظ ہو. ایک کمرے میں دیا جل رہا ہے اور تقریر ہو رہی ہے. اصل متن یہ ہے، شرح یہ ہے، ارے شیخ نے یہ کہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں. مبارک شاہ کھڑا ہو گئے، یا 8-10 طلباء جمع ہو گئے ہوں گے. دیکھا تو اندر صرف دیے کے سامنے سید سند بیٹھا ہوا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ مبارک شاہ یہ منظر دیکھ کر رقصا بہجتا و سرورا، خوش ہو گئے بہت زیادہ، بہت خوش ہوا. ایسے لوگ پڑھنے آئے. جب صبح ہو گئی تو اس کو کہا آگے آ کے بیٹھو اور صرف تجھے پوچھنے کا حق ہے، اور لوگ نہیں پوچھیں. رات کو میں نے دیکھا ہے سب سو رہے تھے، صرف ایک آدمی دن بھر کے سبق پر تبصرہ کر رہا تھا، مذاکرات مان نفس کر رہا تھا. جب سال پورا ہوا، جو علوم مبارک شاہ نے ان کو پڑھانے تھے سید سند نے وہ پڑھ لیے اور وقت روانگی کا آیا، اجازت لینے کے لیے آیا. تو مبارک شاہ نے ایک گوری اشرفیوں کی بری ہوئی ان کے آگے رکھا. یہ آپ نے جو مجھے روز ایک دیا ہے، مجھے فکر تھی کہ آپ جا کے کیا کریں گے، یہاں سے کچھ سامان تیار ہو آپ کے پاس. کاملین کو ایسی فکریں ہوتی تھی. یہ جو آپ روز آپ سے لیتا تھا وہ آپ کے لیے جمع کرتا تھا، یہ لے چلو اپنے ساتھ. اوقات کی برکت، شیخ سے ملازمہ، سبق کا احترام، اس کے لیے ظاہری تکالیف اور قربانیاں، اس کے رنگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس کے نتائج بڑے زبردست ہوتے ہیں. مبادی ایسے ہی مشکل ہوتے ہیں، آنا مشکل، بیٹھنا مشکل، وقت نکالنا مشکل، لیکن جب اس کے نتائج آتے ہیں، پھل جب پک جاتا ہے پھر سب خوش ہوتے ہیں. پھل پہلے دن نہیں ہوتا، بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے، کوئی نکلتا ہے کوئی نہیں نکلتا ہے، پھر تیغ بڑھتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت ہوتا ہے. 3-4 مہینے کی خواری اور مشقتیں سہنی پڑتی ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. وقت لگتا ہے. علم کے ساتھ وقت کا حساب نہ کرے، وقت اور عمر کو علم پر قربان کر دے. اور پھر علم بھی قرآن کریم کا جو مغز المغز، روح الروح، سر الاسرار ہے، جو دونوں جہانوں کا عظیم سرمایہ ہے. تو انتظام میں اس بات کو دخل ہے کہ حضرات اہلیان درس اوقات کے پابند ہو اور منتظمین ان سے پابندی کروائے، اور حاضر اور غیر حاضر دونوں کا فرق ہو.